ایمان کی حلاوت یہ بہت بڑی نعمت ہے، حلاوت ایمان۔ اللہ کرے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ عطا ہو۔ اور حلاوت ایمان وہ نعمت ہے جس کے بارے میں محدثین نے لکھا، جس کو یہ نعمت مل جائے پھر واپس اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، ایسی نعمت ہے۔ نعمت بھی بڑی ہے اور جس کو مل جائے پھر اس کے بعد رہتی بھی ہے۔ تو حلاوت ایمان حاصل کرنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 کام کر لے گا وہ حلاوت ایمان پائے گا۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو ان کو کر لے گا تو حلاوت ایمان پالے گا۔ پہلی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ دوسری بات لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ اور تیسری بات ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دل کی خوشی سے ادا کرے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال دل کی خوشی سے ادا کرنا حلاوت ایمان کا ذریعہ ہے۔ گھٹیا مال دینا یہ حلاوت ایمان نہیں ملے گا۔ اسی حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بہت اعلیٰ بھی مال نہ اللہ کو چاہیے اور گھٹیا بھی مت دو، درمیانے درجے کا مال اللہ کو دو۔ اب کئی دکاندار ایسے ہیں کپڑے کے خاص طور سے، اور بھی، وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ڈیڈ سٹاک زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں مدرسے میں، ان کا ڈیڈ سٹاک ہوتا ہے، تو اس میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑا زکوٰۃ میں دے نہیں سکتے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیڈ سٹاک بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی قبول ہو سکتا ہے، اس کی بھی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک ورائٹی اس لیے ڈیڈ ہو گئی کہ اس طرح کا فیشن اب نیا آ گیا، اس سے مزید کوئی اور چیز آ گئی، اور جو امیر لوگ ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے لیے وہ بڑی نعمت ہے۔ ایک یہ والا ڈیڈ مال ہوتا ہے، ایک وہ ڈیڈ ہوتا ہے جس میں کوئی نقص آ جائے۔ ایک مرتبہ شادی کے جوڑے آئے زکوٰۃ کی مد میں، کسی نے بھر کے بھیج دیے 20-30 جوڑے، پتہ نہیں کتنے جوڑے۔ تو ہم بھی خوش ہوئے کہ چلو بچیوں کی شادیاں ہوتی رہتی ہیں تو آئے گا کام۔ دلہن کے جوڑے تھے، جب کھول کے دیکھا تو ایک بھی سوٹ ایسا نہیں تھا جو دیے جانے کے، پہنے جانے کے قابل ہو۔ اتنی خرابیاں اس میں، کہیں پہ سوراخ، کہیں کچھ کہیں کچھ، کسی کے شلوار نہیں تو کسی کی قمیض نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ابھی کچھ دن پہلے سردیاں تھیں تو ہمارے ایک جاننے والے آدم کلاتھ مارکیٹ میں، انہوں نے گرم شالیں بھیجی، وہ بالکل قابل استعمال تھیں موسم کے اعتبار سے۔ اس میں کچھ ایسی تھی جو زیادہ گرم تھی، کچھ ایسی تھیں جو کم گرم تھی، لیکن اوڑھے جانے کے ساری لائق تھی، قابل تھی، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو ایسا سامان جو اگلے کو جو ہے نا استعمال میں خوشی ہو، شرمندگی نہ ہو، زبردستی نہ لے رہا ہو، تو اس کی گنجائش ٹھیک ہے، وہ نکل جائے گی۔ لیکن ایسا سامان جو پتہ ہے کہ یہ خراب ہے، گٹھا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، چلو اللہ ہی کو دے دو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہیں چلتا۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں سوال پوچھتی ہیں، پتہ کیا کرتی ہیں، بڑی ہوشیاریاں کرتی ہیں۔ گھر میں کپڑا لے آتی ہیں، پہن کے دیکھتی ہیں، مزہ نہیں آیا، اب لے کر آئیں 2000 کا یا 5000 کا یا 20000 کا، جو بھی قیمت ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ پہنا ہوتا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ کا پہنا ہوا جوڑا کسی کو ہم زکوٰۃ میں دے سکتی ہیں؟ اب خود چونکہ دل سے اتر گیا، پہننے کا تو اب دل ہے نہیں، تو چلو زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اسی میں نکال لوں اس کو، تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں بھائی، آپ کو نہیں پسند آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا، کسی کو پسند آ سکتا ہے۔ تو آپ اس کو جو آج کی اس کی قیمت ہونی چاہیے اس حساب سے زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر دیں۔ آپ نے خریدا ہے، مثال دے رہا ہوں 5000 کا، استعمال ہو گیا نا، اب یہ 5000 کا نہیں رہا، 5000 کا نکالنا تو 2 نمبر ہی ہے۔ اب کیا اس کی قیمت ہو سکتی ہے؟ آپ کو کوئی پتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ میں نے پہنا ہوا ہے، کتنے آپ پیسے دیں گی؟ آپ 2500 دیں گی، 3 دیں گی، 2 دیں گی، کیا دیں گی؟ دیکھیں اس کو، اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں، تو اس کی گنجائش تو نکلے گی کہ اگلے کے استعمال میں بھی ہو، استعمال میں آ جائے۔ تو وہی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ہم یہ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں جس میں اگر خرابی نیت کی یا عمل کی ہے تو اس کا نقصان کہیں نہ کہیں ہمیں ہی پہنچ رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ستھرا کر کے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درہم کو دھو رہی تھی،
نبی علیہ السلام نے پوچھا درہم دھو رہی ہو؟ کہا آپ سے ہی تو سنا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو فقیر کے ہاتھ میں، سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، تو اس لیے دھو رہی ہوں اس کی مٹی وغیرہ میل دور ہو جائے اور اللہ کے ہاتھ میں جائے تو صاف ہو۔ تو ہم جو دے رہے ہیں وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے، دوسرے کو بعد میں جا رہا ہے۔ تو یہ استحضار ہو نا دیتے وقت کہ اب میں جو نکال رہا ہوں نا یہ اللہ کو پہلے جانا ہے، اس کو بعد میں جانا ہے جس کو میں دے رہا ہوں، تو بندہ بہت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل عورتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔